ترکی اس دنیا کا واحد ایک ایسا ملک ہے کہ جو دو بر اعظموں میں واقع ہے۔ اس ملک کی 97% زمین ایشیا میں جبکہ باقی 3% یورپ میں ہے۔ در حقیقت یہ 3% حصہ ترکی کے شہر استنبول کا ہے، جو دنیا کا واحد ایسا شہر مانا جاتا ہے جو دو بر اعظموں میں واقع ہے۔ ترکی کی سرحد 8 ممالک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جن میں آرمینیا، آذربائیجان، ایران، عراق، شام، بلغاریہ، یونان اور جارجیا شامل ہیں۔ استنبول ترکی کا سب سے بڑا اور یورپ کا تیسرا سب سے زیادہ آبادی والا شہر بھی مانا جاتا ہے، تاہم یہ ترکی کا دارالحکومت نہیں ہے، کیونکہ اس ملک کے دارالحکومت کا اعزاز انقرہ کے پاس ہے۔ ترکی جدید دنیا میں شراب کی پیداوار کا آغاز کرنے والے ممالک میں سے بھی ایک مانا جاتا ہے، اور یہ انگور کی پیداوار کے لحاظ سے دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے۔ یورپ میں چیری اور کافی متعارف کرانے والا بھی ترکی ہی ہے۔ ترکی میں 82,000 مساجد قائم ہیں، جن میں سے 3,000 تو صرف استنبول میں ہیں۔ یہاں دنیا کے قدیم ترین بازار آباد ہیں، جن میں گرینڈ بازار سر فہرست ہے۔ دنیا میں ٹیولپ متعارف کرانے کا اعزاز بھی ترکی کے سر ہی جاتا ہے۔ یہاں 130 سے زائد پہاڑوں کی اونچائی 9800 فٹ سے زیادہ ہے۔ ترکی کا سب سے بلند ترین پوائنٹ کوہ ارارات ہے، جو کہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پہاڑ کم از کم 5137 میٹر بلند ہے۔ ترکی یوریشیائی ملک ہے، جو جنوب مغربی ایشیا میں جزیرہ نما اناطولیہ اور جنوب مشرقی یورپ کے علاقہ بلقان تک پھیلا ہوا ہے۔ ترکی کا موجودہ سیاسی نظام 1923 میں سلطنت عثمانیہ کے بعد مصطفیٰ کمال اتاتürk کی زیر قیادت تشکیل دیا گیا تھا۔ ترکی دنیا کا ایک خوبصورتی سے مالا مال ملک بھی مانا جاتا ہے، اور یہاں بے شمار قدرتی تاریخی زیر زمین مقامات اور کھنڈرات واقع ہیں۔ ترکی کی معیشت کا ایک بڑا حصہ سیاحت پر منحصر ہے۔ اس کے علاوہ ترکی کے متعلق کئی اہم باتوں سے تو ہم واقف ہی ہیں، لیکن اس ملک کے بارے میں کچھ ایسے دلچسپ حقائق بھی موجود ہیں کہ جو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ مگر اس سے پہلے آپ نے کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتا دینا ہے کہ آپ کے نزدیک ترکی ایک ہیرو ملک کی حیثیت رکھتا ہے یا ویلن ملک کی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ میں ہوں رب نواز لودھرا اور آپ دیکھ رہے ہیں لبیک ٹی وی۔ ناظرین گرامی، ترکی کا سرکاری نام ترکیہ جمہوریہ ہے۔ ترکی کی آب و ہوا گرم ہے، جو کہ فصلوں کی پیداوار کے لیے بہترین مانی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مویشی اور جنگلات بھی اس ملک کی اہم صنعت ہیں۔ مختلف اشیاء کی پیداوار کے حوالے سے بھی ترکی دنیا بھر میں شہرت رکھتا ہے۔ یہ گاڑیاں، ہوائی جہاز، الیکٹرانک، لباس اور ٹیکسٹائل کی مصنوعات نہ صرف تیار کرتا ہے بلکہ بڑے پیمانے پر ایکسپورٹ بھی کرتا ہے۔ ترکی کی کرنسی کو ترکش لیرا کہا جاتا ہے۔ دنیا کا قدیم ترین شہر ٹروئے نئے دور کے ترکی میں ہی واقع ہے۔ ترکی کا سب سے مقبول ترین کھیل فٹ بال، جبکہ اس کا قومی کھیل کشتی ہے۔ باسکٹ بال اور والی بال بھی اس ملک کے مقبول ترین کھیلوں میں سے مانے جاتے ہیں۔ ترکی پوری دنیا کے سیاحوں کے درمیان بہت زیادہ مقبول ہے، کیونکہ یہاں کئی ایسے سیاحتی مقامات موجود ہیں جو کہ عالمی ثقافتی ورثے میں بھی شامل ہیں۔ دنیا بھر کے پودوں کی 9,000 اقسام میں سے 1/3 اقسام ترکی میں پائی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ترکی میں ہر 10 دن بعد نیا پودا دریافت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ 5 نایاب ترین جانوروں کی اقسام اور 52 میٹھے پانی کی اقسام، مچھلیوں کی ایسی اقسام بھی جہاں پائی جاتی ہیں کہ جو دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی۔ دنیا کے 1/4 گلاب کے پھول بھی ترکی میں ہی پیدا ہوتے ہیں۔ ترکی میں اب تک 25 بڑے زلزلے آ چکے ہیں، اور 1939 میں آنے والے زلزلے کی شدت ریکٹر سکیل پر 7.8 ریکارڈ کی گئی تھی۔ ترکی کو پوری دنیا کے کاروبار کا مرکز سمجھا جاتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اب یہ عالم اسلام کا مرکز بھی بننے جا رہا ہے۔ مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ چند سال پہلے تک ترکی کا دعویٰ تھا کہ اس کے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ
تعلقات کشیدہ نہیں ہیں، لیکن آج شام، لائبیریا اور نگورنو قرباخ جیسے کشیدگی زدہ علاقوں میں ترکی کی موجودگی صاف نظر آتی ہے۔ شام اور اس کے اپنے علاقوں میں وہ کردوں کے ساتھ برسر پیکار نظر آتا ہے، جبکہ قبرص کے معاملے پر وہ ایتھنز کے ساتھ نبرد ازما ہے۔ بحیرہ روم کے خطے میں ترکی توانائی کے وسائل پر قبضہ کرنے کی دوڑ میں یونان اور دیگر ممالک کے ساتھ ٹکراؤ کی حالت میں ہے۔ اسی طرح روس، امریکہ، اسرائیل، یورپی یونین اور نیٹو کے ساتھ بھی ترکی کی کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ ترکی کے عوام اور وہاں کی فوج اپنے ملک کو آبادی اور معاشی حیثیت اور تجارتی صلاحیت کے لحاظ سے ایک علاقائی طاقت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہاں کی آبادی کا 76% حصہ سنی مسلمانوں پر مشتمل ہے، جبکہ کل آبادی تقریباً 8.5 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ خیال رہے کہ ترکی کا قیام عثمانیہ سلطنت کے خاتمے کے بعد عمل میں آیا تھا۔ ترکی نے سن 1928 سے باضابطہ طور پر سیکولر ازم کی پالیسی آزمائی ہوئی تھی، تاہم یہاں کے معاشرے اور سیاست پر اسلام کے اثرات بھی کافی زیادہ تھے۔ صدر اردوغان نے ابتدا میں اسلام پسندوں اور سیکولر افراد کے درمیان مصالحت پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن اسی کے ساتھ ہی ایک مضبوط مذہب پسند خود مختار حکومت کی بھی بنیاد رکھی۔ سن 2014 اور 16 کے درمیان ترکی نے پڑوسیوں کے ساتھ کوئی تنازع نہیں کیا، پالیسی کو فروغ دیا اور اس کے بعد انہوں نے بہت سے بین الاقوامی تنازعات میں ثالثی کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ ترکی نے غیر فوجی سرگرمیوں کو بھی فروغ دینا شروع کیا۔ مثال کے طور پر اس نے افریقہ اور لاطینی امریکہ میں اپنے سفارت خانے کھولے اور ثقافتی اور تہذیبی مفاہمت کی کوشش بھی کی۔ آسٹریا کی یونیورسٹی آف گراز میں سینٹر فار ساؤتھ ایسٹ یورپین اسٹڈیز کے پروفیسر کریم اکٹم کا کہنا ہے کہ اردوغان نے بلکان اور مشرق وسطیٰ میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی اور شام، اردن اور لبنان کے ساتھ مل کر ایک آزاد تجارتی خطے کی تشکیل دی۔ اسرائیل اور فلسطین کے تنازع میں بھی ترکی اہم اور متضاد کردار ادا کرتا نظر آتا ہے۔ اردوغان اور اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے درمیان اچھے تعلقات کی بات زبان زد عام ہے۔ سن 2010 میں اسرائیل اور ترکی کے درمیان سفارتی محاذ آرائی کی صورتحال اس وقت پیدا ہو گئی تھی جب ترکی نے انسانی بنیادوں پر فلسطین کی مدد کی۔ اس کے بعد دونوں ممالک کے مابین تجارتی اور فوجی تعلقات کافی حد تک کم ہو گئے تھے۔ ترکی تل ابیب سے امریکی سفارت خانے کو یروشلم منتقل کرنے کے امریکی فیصلے پر تنقید بھی کر چکا ہے، کیونکہ ترکی کے مطابق یہ اقدام اقوام متحدہ کی قرارداد کے منافی ہے۔ 24 جولائی 1923 کو معاہدہ لوزان ہوا تھا۔ یہ وہی معاہدہ تھا کہ جس نے ترکی کو باندھ کر رکھ دیا تھا۔ مغربی ممالک کی یہ مسلمانوں کے خلاف ایسی سازش تھی کہ جو بھرپور طریقے سے کامیاب ہو گئی۔ لوزان معاہدہ میں ترکوں پر 100 سال کے لیے پابندیاں لگا دی گئی تھیں۔ ان پابندیوں میں ترکی طے شدہ حدود کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا تھا۔ اس معاہدے میں سلطنت کا خاتمہ بھی شامل تھا، لہٰذا کچھ ہی عرصے بعد سلطان نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد رجب طیب اردوغان ترکی کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ نومبر 2000 میں ہونے والے الیکشن میں ان کی پارٹی نے اکثریت سے اپنی حکومت قائم کی۔ 2014 سے رجب طیب اردوغان ترکی کے 12ویں حکمران کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، جبکہ 2023 میں لوزان معاہدہ ختم ہو رہا ہے، جس کے بعد ترکی چاہے تو دوبارہ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھ سکتا ہے۔ ترکی کا مجموعی رقبہ 7,83,000 مربع کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ ترکی کی آبادی 8.8 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ انقرہ ترکی کا دارالحکومت ہے، لیکن استنبول ترکی کا سب سے بڑا اور کاروباری شہر ہے۔ اس شہر کو تاریخ میں قسطنطنیہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ترکی کو کل 81 صوبے ہیں، جن میں استنبول، انقرہ، ازمیک، ابوسیا، کونیا دانیا اور اردو شامل ہیں۔ ترکی کے 12 شہر ایسے بھی موجود ہیں کہ جن کی آبادی 5 لاکھ افراد سے زیادہ ہے، جبکہ 1 لاکھ سے زائد آبادی والے شہروں کی تعداد 48 کے قریب ہے۔ اسلام ترکی کا سب سے بڑا اور پرانا مذہب مانا جاتا ہے، جس میں ملکی آبادی کے 2% مسیحیت کے ماننے والے اور 7% ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کس مذہب کے ماننے والے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں۔
जबकि 2% दीगर मज़ाहिब के मानने वालों के अलावा बाकी आबादी का मालूम नहीं। 1963 में तुर्की दुनिया का दूसरा मुल्क बना कि जिसने यूरोपीय इत्तेहाद बनाने से मुतालिक मुआहदे पर दस्तखत किए थे। 1983 में तुर्की ने यूरोपियन यूनियन कारकुन बनने की दरख्वास्त दी थी, जिससे 1999 में ये कहकर मुस्तरद कर दिया गया था कि तुर्की में अभी मज़ीद सियासी और इक़्तिसादी इस्लाहत की ज़रूरत है। यूरोपियन यूनियन ने अक्टूबर 2005 में तुर्की को यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने का उम्मीदवार करार दिया। यहाँ की 18% आबादी सरकारी व गैर सरकारी इदारों में मुलाजिम है, जबकि टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, ऑटोज़, इलेक्ट्रॉनिक, सियाहत, माइनिंग इंडस्ट्रीज और तामीरात तुर्की की मईशत में अहम तरीन अज्जा माने जाते हैं। 1455 में सल्तनत उस्मानिया के दौरान ग्रैंड बाज़ार की बुनियाद रखी गई थी। ये बिल्कुल ऐसे था कि जैसे बरसगीर में शेर शाह सूरी ने जर्नैली सड़क बनवाई थी, जो कि अंग्रेज़ के दौर में ग्रैंड रोड कहलाया करती थी, जिसकी तफसील कुछ यूँ है कि इसकी 64 गलियाँ, 4000 से ज़्यादा दुकानें और यहाँ 25,000 से ज़्यादा काम करने वाले अफराद मौजूद होते हैं। इस्तांबुल में पिछले 3 सालों से यहाँ आने वाले सियाहों की तादाद 3 करोड़ से ज़ायद है। इन 3 करोड़ में से 1 करोड़ हर साल इस ग्रैंड बाज़ार का सफ़र लाजमी करते हैं। दोस्तों, अगर आपको लब्बैक टीवी की वीडियो तुर्की के हवाले से ये वीडियो पसंद आई है तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।